جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا۔ آپ کے مدرسے کے طلبہ کہتے ہیں، اس کے پیچھے پس منظر میں واقعہ ہے، ذرا کیا واقعہ ہے ذرا غور سے سنیے۔ حضور ہمارے سبق میں مصروف تھے، یعنی ہمیں پڑھا رہے تھے، کہ یکایک آپ کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا اور دست اقدس اپنی چادر میں پوشیدہ فرما لیا، یعنی چادر میں اپنا ہاتھ چھپا لیا۔ ذرا دیر میں چادر مبارک سے ہاتھ نکالا تو ہم نے دیکھا کہ آستین سے پانی ٹپک رہا ہے اور ہاتھ تر ہے۔ طلبہ کہتے ہیں کہ بڑی اس وقت جاہ و جلال تھا چہرے پہ، ہم ہیبت کی وجہ سے کچھ پوچھ نہ سکے، لیکن ہم نے وہ دن اور تاریخ اور وقت اپنے پاس لکھ لیا، ٹائم نوٹ کر لیا، ڈیٹ نوٹ کر لی۔ کہتے 2 مہینے کے بعد کچھ سوداگر کاروباری لوگ خدمت میں حاضر ہوئے اور نظر و تحائف پیش کیے۔ حضور نے ہمارے آگاہ ہونے کے لیے ان تاجروں سے کیفیت پوچھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہاں سے 2 مہینے کا راستہ تھا، جب ہمارا جہاز پانی کے اندر تھا، یکایک طوفان آیا، بڑی تیز ہوائیں چلنے لگی، موجوں کا تلاطم تھا، جہاز ڈوبنے لگا۔ گھبراہٹ میں کچھ بن نہ پڑا، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کا نعرہ لگایا۔ اسی وقت دریا میں سے ایک ہاتھ برآمد ہوا جس نے ہمارے جہاز کو کنارے لگا دیا۔ جب وہ تاریخ، دن اور ٹائم ملایا گیا، یہ وہی وقت تھا جب غوث پاک نے گویا اپنے حجرے میں بیٹھ کر یہ کرامت دکھائی تھی۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کی کرامتوں کی کیا بات ہے، اولیاء کرام کی کرامتیں برحق ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ دیکھیں، کرامتوں کا ذکر تو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہے۔ قرآن مجید میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ذکر موجود ہے کہ بغیر موسم کے پھل جو ہے وہ آپ کو مل جایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح پلک جھپکتے میں تخت بلقیس کو حاضر کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔